اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا اہل مدد، اذان محترم، سامعین گرامی قدر، میرے تمام مومنین بہن بھائی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے لیے ایک نئی سیریز کی ابتدا کر رہا ہوں اور اس کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ سیریز کا نام ہے کتاب المومن، اور یہ جناب حسین بن سعید اہوازی جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، حضرت حسین بن سعید اہوازی کا ذکر تمام بنیادی کتب رجال میں موجود ہے۔ خلاصہ تحقیق یہ ہے کہ مہران امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک آزاد کردہ غلام تھے اور بظاہر مخلص شیعہ اور علم و فضل کے شیدائی تھے۔ ان کے بیٹے حماد اور ان کے فرزند سعید نے اپنے دو فرزندوں کے نام اپنے دو اماموں کے نام پر رکھے، یعنی بڑے فرزند کو حسن اور چھوٹے کو حسین کے نام سے موسوم کیا۔ عزیزان محترم، آج کی جو ہمارا موضوع ہے شدت ابتلاء المومن، 5 انشاءاللہ ایک ساتھ میں یہ باب ہمارا مکمل ہوگا۔ آج اس باب کا پہلا حصہ ہے مومن کے امتحان کی سختیاں۔ ان کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں آج 10 احادیث پیش کریں گے، اور یہ 50 احادیث پر مشتمل ہے یہ باب، تو انشاءاللہ جو روز قسط ہوگی اس میں 10 احادیث ہوں گے، اس کے بعد پھر مختلف ابواب شروع ہوں گے۔ آج کی جو پہلی حدیث ہے، جو زرارہ ابن اعین کہتے ہیں، امام ابو جعفر محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم کے فیصلے میں مومن کے لیے ہر طرح کی بھلائی موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن کے امتحان کی سختیوں سے متعلق دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خداوند عالم مسلمان کے حق میں ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، خدا نے مومن آل فرعون کو فرعونیوں کی تدبیروں کے شر سے بچا لیا۔ خدا کی قسم وہ لوگ اس مومن پر مسلط ہو گئے اور اسے قتل کر دیا، مگر خدا نے اس مرد مومن کو یوں بچایا کہ وہ لوگ اسے اس کے دین سے منحرف نہ کر سکے۔ تو مومن کی زندگی اس کا ایمان ہے، اگر ایمان باقی رہ گیا تو مقصد پورا ہو گیا، اور وہ زندہ ہے کہ اس کا پیام زندہ ہے۔ تیسری حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے جو دکھ پہنچ رہے ہیں ان کا اجر کیا ہے تو وہ قینچی سے اپنی بوٹیاں کٹوانے پر راضی ہو جائے، کیونکہ اس کے بدلے جو آخرت میں انعامات ملنے والے ہیں وہ ان تکلیفوں کا سب سے بڑا اور دلکش مداوا ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی چوتھی حدیث ابن طریف نے بیان کیا کہ میں ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اتنے میں جمیل ارزق آ گئے اور شیعوں کے مشکلات و مصائب کا تذکرہ ہونے لگا۔ امام نے فرمایا، ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور عبداللہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوئے، اور ان دونوں کے حضور میں یہی باتیں شروع ہو گئیں جن پر تمام گفتگو کر رہے تھے۔ وہ دونوں حضرات اٹھے اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خیالات امام حسین کے حضور بیان کیے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم، بلائیں اور فقر و فاقہ اور قتل تو ہمارے چاہنے والوں تک یوں آتا ہے جیسے شریف اور اچھی نسل کا ترکی گھوڑا مہمیز سے دوڑے یا سمرہ کی طرف سیلابی پانی کا بہاؤ ہو۔ راوی نے پوچھا، سمرہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، آخری حد۔ اور دیکھو، اگر لوگ اس طرح مصائب میں گرفتار نہ ہوں تو ہمیں یہ خیال ہو کہ تم لوگ ہم سے کوئی وابستگی نہیں رکھتے۔ نقطہ ظاہراً یہ ہے کہ معاویہ کے دور شیعوں کے مصائب کا عہد شباب تھا، اور امام علیہ السلام کا ارشاد 100% صحیح۔ کربلا میں مصائب اور قتل میں ثابت قدمی محبت اہل بیت کا سب سے بڑا معیار تھا۔ اس حدیث سے سیرت امام زین العابدین کا یہ واقعہ بھی معلوم ہوا کہ امام حسین کے عہد آخر میں آپ کے پاس لوگ آتے تھے اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھاتے تھے، جن میں ابن عباس بھی تھے۔ امام زین العابدین کی نشست اپنے والد بزرگوار سے الگ تھی، مگر کسی معاملے میں آخری بات کے لیے پدر عالی قدر سے رجوع فرماتے تھے۔ عزیزان محترم، آج کی 5ویں حدیث
اسبغ بن نباتہ کی روایت ہے، ایک دن وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور حضرت سے عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر ہماری تینت محفوظ امانت ہے، خدا نے صلب آدم علیہ السلام سے اس کا میثاق لے لیا تھا، اب تم فقر کی چادر کے لیے تیار رہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، خدا کی قسم یا علی، وادی کے نشیب میں پانی کے بہاؤ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ تمہارے شیعوں تک فقر پہنچا ہے۔ عزیزان محترم، نقطہ مقصد یہ ہے کہ جب محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام کی راہ میں مشکلیں اور زحمت اول ہیں تو ان مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ عزیزان محترم، آج کی چھٹی حدیث، فضیل بن یسار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ حضور نے فرمایا، جیسے نیلی مکھیاں گوشت سے چمٹ جاتی ہیں، اس سے زیادہ شیطان مومن کو گھیرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی 7ویں حدیث، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے، جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، خدا اسے 1000 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی 8ویں حدیث، ابو الحسن مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جب شیعہ کو خدا آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے تو خدا اسے 1000 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، آج کی 9ویں حدیث، ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے ایک وحی میں ارشاد کیا، اے موسیٰ، مجھے اپنے بندہ مومن سے زیادہ اپنی مخلوق میں کوئی محبوب نہیں، میں اسے ایسے ہی مشکلات میں مبتلا کرتا ہوں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں، پھر اسے جو کچھ دیتا ہوں وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، جس چیز سے محروم کرتا ہوں اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، میں ہی خوب جانتا ہوں کہ اس کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے۔ مومن کو میرے آزمانے پر صبر، میرے فیصلوں پر راضی برضا، میری نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، میں اسے اپنے صدیقوں میں شامل کر لوں گا اگر میری رضا کے مطابق عمل اور میرے حکم کے فرما برداری کے مطابق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 10ویں حدیث، ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران کے ایک مواخاتی بھائی یا رضائے خدا کے لیے آپ کے دوست تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی عزت و تکریم کرتے اور بہت محبت فرماتے تھے۔ اس مرد مومن کے پاس ایک مرتبہ کوئی شخص آیا اور کہنے لگا، جبار سے میری سفارش کر دیجئے۔ جبار بنی اسرائیل کے بادشاہ تھا۔ اس مومن نے کہا، بخدا میں نہ اسے جانتا ہوں نہ کبھی اس سے کوئی درخواست کی ہے۔ سائل نے کہا، تو اس میں آپ کا نقصان ہی کیا ہے؟ ممکن ہے خدا آپ کے ذریعے میرا یہ کام پورا کرا دے۔ وہ مرد مومن اس کی سفارش پر آمادہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ سے مشورہ لیے بغیر جبار کے پاس چلے گئے۔ جبار نے جو انہیں دیکھا تو بڑی عزت سے پیش آیا، اپنے پاس بٹھایا اور اس آدمی کا کام دریافت کیا اور سفارش مان لی۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ کسی نے اسے زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر شہر کے بازار بند ہو گئے اور لوگ جوق در جوق جنازے میں جمع ہوئے۔ اتفاق دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کا جوان مومن دوست بھی اسی دن وفات پا گیا جس دن جبار جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اس نے رحلت کی تھی۔ اس مومن کی عادت تھی کہ گھر میں آ کر اندر سے کنجی بند کر لیا کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ آتے تھے تو یہ شخص دروازہ کھولتا تھا اور حضرت موسیٰ گھر میں چلے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بعد اس سے ملنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ 3 دن کے بعد چوتھے دن حضرت کو خیال آیا کہ 3 دن سے دوست کو نہیں دیکھا، آج چوتھا دن ہے، چلنا چاہیے۔ گھر پہنچے، دروازہ کھول کر اندر تشریف لے گئے تو دوست کو مردہ پایا۔ جنازہ پر کیڑے مکوڑوں نے غلبہ کیا تھا، قبضہ کیا تھا، جسم کا حسن مٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے فریاد کی، پروردگارا، دشمن کے جنازے پر وہ مجمع اور ایسی شان تھی اور دوست کا یہ حال ہے، کیڑے مکوڑوں کا قبضہ ہے، جسم کی خوبصورتی مٹ چکی ہے۔ جواب ملا، موسیٰ، میرے دوست نے اس سے ایک درخواست کی تھی، میں نے جبار کو مومن کی طرف سے بدلہ دیا،
اس کے جنازے کی شان بڑھا دی، مجمع عظیم جمع ہوا تاکہ بندہ مومن پر جبار کے احسان کا حق دنیا ہی میں ادا ہو جائے۔ جب میرے پاس آئے تو کوئی ایسی نیکی لے کر نہ آئے جس کا صلہ وہاں مانگ سکے، اور اس مومن پر کیڑے مکوڑوں کو اس لیے مسلط کیا کہ وہ اس کے حسن کو نقصان پہنچائیں۔ اس نے میری رضا کا خیال کیے بغیر اس جبار سے سوال کیوں کیا؟ مطلب یہ تھا کہ جب دنیا سے اٹھے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی عزیزان محترم، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی کافر، مشرک، منافق جو اللہ پر، محمد و آل محمد پر، امیر المومنین اور اوصیاء حقہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور وہ دنیاوی طور پر کبھی کسی مومن کو فائدہ دے دے، تو اللہ اس کا بدلہ اس کافر، منافق اور مشرک کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اور اگر مومن سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو اللہ کے خلاف ہو یا منافق، مشرک اور کافر کے کام آ جائے، تو اللہ اس کا بدلہ مومن کو بھی دنیا میں ہی دے دیتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے جنت سے کوئی نہ روک سکے اور کافر کو آخر میں جہنم سے کوئی شے نہ روک سکے۔ سبحان اللہ۔ بس عزیزان محترم، آپ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور اچھے کمنٹس دینا نہ بھولیں، اور میں بہت جلد انشاءاللہ دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ کہ مولا ہمیں اپنی معرفت و زیارت و رابطہ عطا فرمائے اور آپ حضرات کی ہر پریشانی کو، مشکل کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔